الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله خالقنا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شهر وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جو ایسا مہینہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی امتی گزری ہے کسی کو یہ مہینہ حاصل نہیں ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور تقریباً 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھے مدینہ منورہ میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے خصوصی تیاری فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا رمضان سے ایک دن پہلے اور فرمایا ایسا مہینہ آنے والا ہے آپ لوگوں کے اوپر، شہر عظیم شہر مبارک، عظیم و شان مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور کیوں عظیم و شان ہے؟ آگے حدیث میں فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو عطا فرمایا لیلۃ القدر کی رات، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کی ایک مجاہد اور عابد کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ وہ ان میں ایک مجاہد تھا جس نے تقریباً 1000 اس نے 10 مہینے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس نے اپنے کندھے سے تلوار نہیں اتارا، مسلسل جہاد کرتا رہا، اللہ کی عبادت وہ کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی کہ ان کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ وہ 1000 سال اس نے اللہ کے راستے میں عبادت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین واحد لے کر آئے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے اس کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے یہ رات عطا فرمائی، اور پھر یہ رات یہ پورے سال کے اندر، ایک حدیث کے اندر ہے، ایک صحابی ایک تابعی ہے زر بن حبیش رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک بار ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ اگر کوئی شخص تلاش کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پورا سال ہر رات عبادت کرے، اگر وہ ہر رات عبادت کرے گا پورا سال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ رات عطا فرمائے گا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی ابن مسعود پر رحم فرمائے، ان کو یہ پتہ تھا کہ لیلۃ القدر وہ رمضان کے مہینے میں ہے، لیکن اس نے اس لیے یہ فرمایا تاکہ لوگ یہ اطمینان نہ کرے اور صرف ایک رات کے لیے انتظار نہ کرے، اس کا یہ مقصد تھا کہ لوگ سال بھر عبادت کریں، ورنہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ لیلۃ القدر میں ہے، اور پھر لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں ہے، جو آخری عشرہ ہے۔ اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 27ویں شب ہے۔ تو زر بن حبیش پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں، قسم کھا کر یہ بات آپ فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو علامت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ سورج بے نور ہوتا ہے، اس کی شعاعیں بہت کم ہوتی ہے۔ تو میں نے 27ویں رات کی بات جب میں نے صبح دیکھا، سورج کی شعاعیں نہیں تھی، وہ کم تھی۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام پھر کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ آخری عشرے میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور پھر 7 راتوں میں اس کو تلاش کریں، یعنی 21ویں رات، پھر 23ویں رات جیسے آج کی رات ہے، اس کے بعد 25ویں رات، پھر 27ویں، پھر 29ویں رات، یہ 5 رات اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرے تو لیلۃ القدر کا ثواب وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ مختصر سی ہوتی ہے، پھر لوگوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ ایک عورت تھی، وہ رات کے ٹائم اڑ گئی اور درخت جو ہے وہ سجدے میں تھے، تو عورت کا بکری جو ہے وہ پورا گھوم رہی تھی، اس نے بکری کو باندھ دیا درخت کے ساتھ، اور صبح جب وہ اڑ گئی تو وہ بکری اوپر لٹک رہی تھی درخت کے ساتھ، کیونکہ وہ سجدے میں تھی درخت، تو صبح درخت وہ اڑ گئی تھی، تو اسی وجہ سے وہ اوپر چلی گئی۔ تو یہ ایسے لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر،
یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ ساری رات ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روزانہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ یہ رمضان کے جو آخری رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، بلکہ جب ایک بندہ، ایک مزدور جب کام کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے اور وہ اس کام کو مکمل کرے تو پھر اس کو اجرت ملتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو لوگ ہیں میرے بندے ہیں، جب یہ پورا مہینہ عبادت کرتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ نوافل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بخش دیا۔ کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس مہینے میں قیام کرنا یہ آپ لوگوں کے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھائی کرے اور کسی کو افطار کرائے تو حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص یہ طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر افطار کرائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اجر اور ثواب ہے یہ ثواب ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی ملتا ہے، اور ایک گلاس شربت یا لسی کے ایک گھونٹ پلانے پر، یا کھجور کے ایک کھجور یا آدھا کھجور پلانے پر بھی یہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو رمضان جس نے روزہ رکھا ہے، آپ نے جس کو افطار کرایا، اس کے ثواب کے بقدر آپ کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی جس نے روزہ رکھا، تو اس کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ اور پھر اس حدیث میں فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، کسی کے ساتھ، غریب کے ساتھ اچھائی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرے۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ لوگوں کے اوپر 6 چیزیں ظاہر ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے پھر زندہ رہنا اس سے بہتر یہ کہ آپ لوگ پھر مر جاؤ۔ یہ زمین کا اوپر والا حصہ، اس سے بہتر تمہارے لیے زمین کے نیچے والا حصہ ہے۔ اس میں فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر حکمران ایسے آ جائے، نااہل حکمران، فاسق اور فاجر حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو پھر آپ کے لیے زمین کے اوپر رہنا اس سے اچھا ہے کہ زمین کے نیچے چلے جائیں۔ کیونکہ یہ حکمران جو آتے ہیں ہمارے اوپر یہ اعمال کی وجہ سے، اعمالکم اعمالکم، حدیث میں فرمایا یہ جو تمہارے اعمال ہیں اس کی وجہ سے تمہارے اوپر حکمران بھی مسلط ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے اعمال کیا ہے؟ نماز کی پابندی نہیں ہے، صبح سارے سوتے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اور پھر صبح نماز پڑھ لیا تو نماز کے بعد پھر جا کے ڈائریکٹ سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ اٹھ جاؤ، اس ٹائم رزق اور روزی تقسیم ہوتی ہے اور آپ سو رہی ہے۔ تو ہم لوگ پریشان ہیں رزق کے لیے، روزی کے لیے، اور پھر جا کے لائن لگا رہے آٹے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب میرے ذکر سے اعراض کیا جائے اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آپ لوگ کیسے تنگ ہوں گے، آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، رزق کے لیے پریشان، روزی کے لیے پریشان، ہر وقت بیمار، ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ در بدر۔ تو پھر یہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن پھر آندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، آنکھیں ہوگی لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی، اس میں بینائی نہیں ہوگی۔ یہ انسان پوچھے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہ پوچھے گا اے رب کریمہ آپ نے مجھے آندہ کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تمہیں دیکھتا تھا، دنیا کے اندر میں دیکھ سکتا تھا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
کہ آپ کے پاس اتت آیاتنا فنسیتہا، آپ کے پاس میرے آیتیں آئی تھی، آپ کے پاس قرآن مجید آیا تھا، آپ نے اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو آج میں نے آپ کو بھلا دیا۔ تو آج ہماری یہ حالت ہے، ہم نے قرآن مجید کو بالکل چھوڑ دیا، وہ کتابوں میں رکھا ہوا ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے، اور ہم قرآن کو نہیں اٹھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ کسی نے ایک قاری صاحب کے لیے، ایک عالم کے لیے کسی نے رمضان میں دعوت کی، اس کو اپنے گھر پہ بلایا افطاری کے لیے۔ جب افطاری پہ اس کو بلایا تو افطاری اس کو کھلائی، روٹی اور کھانا وغیرہ۔ تو یہ جو گھر کا جو میزبان تھا، اس سے ٹیبل پہ کچھ پیسے لے گئے، پیسے اس نے چھوڑ دیے، یہ اندر چلا گیا۔ جب بعد میں آیا قاری صاحب جو عالم تھا، وہ نماز ادھر افطاری کر کے وہ چلا گیا مسجد میں نماز کے لیے، اور اس نے پیسے اٹھائے اور قرآن مجید کے اندر رکھ کے وہ قرآن الماری میں رکھ دیا۔ یہ شخص جب گھر والا آیا، اس نے دیکھا کہ ٹیبل پہ میں نے پیسے رکھے تھے، وہ پیسے موجود نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو عالم تھا، وہ قاری صاحب تھا، اس نے وہ پیسے اٹھائے ہیں اور وہ لے کر گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ جو میں نے پیسے رکھے تھے وہ قاری صاحب لے کر گئے ہیں۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں اور گرائے ہو۔ اس نے بولا نہیں، وہ جب میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اس میں نکالے تھے، تو وہ قاری صاحب لے کر گئے۔ یہ سال گزر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ جب یہ سال گزر گیا، دوسرا رمضان آ گیا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ جو عالم صاحب مولانا صاحب کے، اس کے لیے دعوت کریں، دوبارہ اس کو گھر میں بلا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پچھلے سال اس نے مجھ سے چوری کی ہے اور پیسے اٹھائے ہیں، اس سال میں اس کو نہیں بلاؤں گا۔ تو بیوی نے کہا کہ چھوڑ دو، وہ تھوڑے پیسے تھے، آپ اس کو بلاؤ۔ اس نے جا کر عالم کو دعوت دی، اس کو پھر دوبارہ بلایا گھر میں۔ جب اس کو دوبارہ گھر میں بلایا، گھر میں آ کر اس کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد باتیں ہو رہی تھی، تو اس گھر کے مالک نے اس عالم سے پوچھا کہ ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ ضرور پوچھیں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ پچھلے سال جب آپ آئے تھے، آپ نے کھانا کھایا اور ٹیبل کے اوپر مجھ سے پیسے رہ گئے تھے، تو وہ پیسے آپ نے اٹھائے تھے، اور میرے ذہن میں ابھی تک وہ بات چل رہی ہے، اسی وجہ سے آپ کے پیچھے کبھی نماز پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں یہ بات ہے۔ اس نے کہا کہ افسوس کی بات ہے، وہ قرآن مجید جو الماری میں رکھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ۔ جب اس نے قرآن مجید اٹھایا اور اس کے سامنے لایا، اس نے قرآن مجید کھولا، پیسے وہ قرآن کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو اس مولانا نے، عالم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس قرآن مجید کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر آپ لوگ قرآن مجید کو اٹھاتے، آپ لوگ تلاوت کرتے، تو آپ کو یہ پیسے بھی مل جاتے اور آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی۔ آج ہمارے میں یہ حالت ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہے، قرآن مجید کو رکھ دیا، اس کے اوپر گرد و غبار ہے۔ یہ قرآن مجید قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید ایک انسان کے خلاف مقدمہ دائر فرمائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ اے رب کریمہ، یہ جو شخص ہے اس نے مجھے دنیا کے اندر پس پش ڈال دیا، اس نے مجھے پڑھا نہیں، میرے اوپر عمل نہیں کیا اور مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ الہ العالمین، جس طرح اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آج میں بھی اس کے خلاف یہ مقدمہ دائر کر رہا ہوں، اور آج اس سے بدلہ لے لینا، کیونکہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے ایک خط ہے ہمارے لیے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ایک مثال موجود ہے، ہمیں کیسے نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جب قرآن مجید کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے فرمائیں گے کہ ابھی میں نے اس بندے کو آپ کے حوالے کر دیا، جس طرح سلوک اس بندے نے آپ کے ساتھ دنیا میں کیا ہے، آپ اسی طرح سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ۔ قرآن مجید اس بندے کو پکڑ کے جہنم میں الٹا ڈال دے گا اس کو۔ پھر قرآن مجید ایک اور شخص کے بارے میں جو جہنم میں جا رہا ہوگا، قرآن مجید آئے گا اور اللہ سے فرمائیں گے کہ رب کریم، یہ شخص مجھے دنیا میں پڑھتا تھا اور تلاوت کرتا تھا، رات کے ٹائم میں نے اس کو نیند سے نکال دیا، آج یہ شخص جہنم جاتا ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا، اس شخص کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ جس طرح سلوک اس نے دنیا میں کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کریں اور اس شخص کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دیں۔ تو قرآن مجید اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ختم فرماتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ تو کم از کم ہم لوگ مسلمان ہیں، رمضان میں 1 ختم کرے 2 ختم، یہ تو کم از کم ہم پڑھ لیں قرآن مجید کا، ہمارے اوپر حق ہے۔ رمضان المبارک میں ہر شخص کی مغفرت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، مگر چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں ایک شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہو، مشرک، اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، نشئی آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ شخص اس مہینے کے برکتوں سے اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا عاق للوالدین، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی مغفرت بھی اس مہینے میں نہیں ہوتی، وہ اس مہینے کے مغفرت سے اور رحمتوں سے اس سے محروم ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، آج کل یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگ ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور ان کی سنتے نہیں ہے۔ حالانکہ ایک چھوٹے سے کوتاہی، آج ہم یہ کہہ رہے کہ حج بہت مہنگا ہو گیا، ہم جائیں گے، عمرہ مہنگا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص صبح اٹھتا ہے اور اپنے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہے اور وہ پیار اور محبت سے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب ماں باپ آپ سے ناراض ہے، جتنے بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے اپنے عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ میری عبادت کرے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھائی کرے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو لے کر آئے۔ جب والدہ اس کے آگے، ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو بخش دے، اس کے کلمہ جو ہے اس کی زبان پر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے جب بخش دیا، اس صحابی نے کلمہ پڑھا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ جنت میں ان کو بخش دیا سب کو کہ سارے جنتی ہیں، لیکن جو ماں ناراض ہے وہ ناراضگی ہمیں دکھا رہے، جو بعد میں آنے والے امت ہے ان کو یہ سمجھا رہے کہ ایک صحابی جس کو اللہ نے بخش دیا لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہے موت کے وقت، جب ماں اس سے ناراض ہے۔ جب اس کا تدفین ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں ناراض تھی، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بڑا عبادت گزار تھا، فرائض میں ہر چیز میں یہ آگے تھا، لیکن یہ میری بات کو تھوڑا سا ٹال مٹول کرتا تھا۔ جب ان سے میں کہتا تھا کہ یہ کوئی کام بتاتا تھا تو یہ تھوڑا سا منہ چڑھاتا تھا، تو اس پر اتنی بڑی سزا۔ تو ہماری کیا حالت ہوگی کہ ہم لوگ ماں باپ کی صبح اور شام نافرمانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار ہے ان کے لیے کیا ہے، ان فی الجنت بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور یہ دروازہ يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم، اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، اور جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دروازہ بند کر دیں گے، اس سے دوسرا آدمی اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ ان تمام جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کا بدلہ دے دیں گے، اور روزہ دار کا کہیں گے کہ یہ میرے لیے چھوڑ دیں، ان الصوم وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے چھوڑ دیں، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود ہو۔ تو اگر اللہ مل گیا، جس بندے کو اللہ مل گیا تو اس کو سب کچھ مل گیا، جنت میں اس کو مل گیا، باغات اس کو مل گئے، حور اور رضوان ہر چیز اس کو مل گیا، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے وہ سارے دن برے کاموں سے، فحش کاموں سے روکتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کھانے پینے سے روکے اور اسی طریقے سے خواہشات سے اپنے آپ کو روک دے، نظر غلط جگہ پہ نہ ڈالے اور کسی کے بارے میں برائی نہ کرے، اسی طریقے سے غلط باتیں نہیں سنے، غیبت نہیں کرے۔
تو یہ روزہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزہ رکھا اور ایمان و احتسابا، اس کا گمان اور وہم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر دیں گے، اور وہ برے کاموں سے رک گیا اور روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائیں گے۔ اور پھر فرمائے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، تراویح اس نے پڑھ لی، رات کے وقت تہجد پڑھ لیا، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں اور گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اور پھر یہ آخری عشرہ ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، سنت اعتکاف ہے۔ اگر کسی نے سنت اعتکاف نہیں کیا، نفل اعتکاف بھی کر سکتا ہے، 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، 2 دن کا کر سکتا ہے، 1 گھنٹے کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا 9 سال جو روزے رکھے ہیں، ہر سال اعتکاف کیا۔ 1 سال اعتکاف چھوڑ دیا تھا، اگلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 مہینے اعتکاف فرمایا۔ تو اس مہینے میں اعتکاف بھی ہے، آخری عشرے میں، اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا جو قبول ہو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے جتنے بھی اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں جنت کے اور جہنم سے بچنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔